أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الزلزال شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ بے شمار سہولیات، یہ وسائل، ٹیکنالوجی اور بے شمار رزق اور انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ ایک دفعہ، جو کہ سورۃ البینہ، جس کو ہم نے اپنی پچھلی آخری مجلس میں سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے، اور وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ کا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین میں سے بھی، سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، یہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار کی خشیت اختیار کرے، جو اپنے پروردگار سے ڈر جائے۔ یہ سورۃ البینہ ہمیں، جیسا کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، کہ اپنی مرکز، اپنے مضمون کے اعتبار سے ایک منفرد سورہ مبارکہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اہل کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں اور مشرکین، یعنی اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل کیا ہوا، اس وقت کے جتنے ادیان اور جتنے بنی نوع انسان، نہ صرف عرب میں یا عرب کے ارد گرد بلکہ پوری دنیا میں موجود تھے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ان کو حق اور باطل کی تمیز کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی اور ایک ایک واضح کتاب کی اشد ضرورت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور پھر واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ اب انسان کو اس کی راہ ہدایت کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک منزل، ایسی منزل جس کی وہ صحیح معنوں میں خواہش کرتا ہے، ایک پرآسائش منزل جنت کی شکل میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی ضرورتیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی، جو جو اس کی خواہشات تھی،
وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باہم پہنچا دی۔ اب انسان کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی، اللہ کے اوپر اب کوئی کوئی اعتراض نہیں یا کوئی بہانہ نہیں، بلکہ اب انسان پر ہے کہ اگر وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً وہ جنتوں کا حقدار ٹھہرے گا، وگرنہ وہ جو دوزخ میں جائے گا، جو اس کے لیے پھر آخری اور ابدی ٹھکانہ، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اپنے موضوع کے اعتبار سے ماضی، حال اور مستقبل کے انسانوں کے لیے پوری کائنات، پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ تمہاری ضرورت، تمہاری روحانی ضروریات کی ہر چیز جو ہے، اس قرآن کے آ جانے کے بعد اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے نہ صرف پورا کیا بلکہ محفوظ کر دیا۔ اب انسان اس سے رہنمائی حاصل کرے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اب آگے ہمارا آج کا سبق جو ہے ہمارا آج کا سبق اگلا وہ سورۃ الزلزال ہے، جو کہ ایک مدنی سورہ ہے۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی کافی اختلاف ہے۔ بہت ساری روایات جو ہیں، کچھ روایات وہ ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن اس کا مضمون اور اس کا انداز بیان اور کچھ اور روایات بھی ہمیں اس کے مکی ہونے کی طرف بھی دلیل دیتی ہیں۔ لیکن بہرحال اس کو عام طور پر مدنی سورہ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ مصحف میں یہ مکی سورہ کے طور پر بھی اس کو نوٹ کیا گیا یا لکھا جاتا ہو۔ اس میں ٹوٹل 99، 99، سوری، مصحف، قرآن مصحف کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق یہ 99، 99 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے یہ 93، 93 نمبر پر اس کا شمار آتا ہے۔ اس میں 8 آیات اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 8 آیات پر مشتمل یہ مدنی سورہ، سورۃ الزلزال۔ زلزال اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، زلزالہ، اسی سے اس کا نام زلزال جو ہے اس کی پہچان کے لیے مختص ہوا، اور در حقیقت یہ اس سورہ مبارکہ کے موضوع کا ایک اہم ترین حرف بھی ہے، جس کا مطلب ہے زلزلہ، جس کو عام طور پر ہم جانتے ہیں ارتھ کوئک جس کو کہتے ہیں، یا اس کا صحیح معنی جو ہے وہ بہت سارے مختلف معنی اس کے بنتے ہیں، جیسے ہلا دیا جانا، جھنجھوڑ دینا، یا لرزا دینا، یا مطلب چھانٹ دینا، چھانٹنا جو ہے وہ در حقیقت مطلب آگے پیچھے اس کو ہلانا جو ہے اس طریقے سے چھانٹا جاتا ہے، تو چھانٹنا، لرزا دینا، جھنجھوڑ دینا، ہلا دینا، یہ اس کے مختلف طرح کے معنی جو ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں، اور تقریباً سارے کے سارے معنی جو ہیں وہ اس لفظ کے اوپر یا اس کنٹیکس کے اوپر جس میں وہ لفظ جو ہے وہ آیت میں آئے گا، وہ اس میں وہ پورا اترتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے، جس میں حضرت جو ابن ابی حاتم نے ان سے نقل کی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی آخری دو آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، اس کے بارے میں جب یہ نازل ہوئی، یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات جو ہے وہ تلاوت کی، تو ابو سعید خدری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں؟ یعنی وہ آیات جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی شخص جو ہے اپنے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل جو ہے، چھوٹے سے چھوٹا اچھا اور چھوٹے سے چھوٹا بڑا برا عمل جو ہے وہ بھی وہ دیکھ لے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ میں بڑے بڑے گناہ، کیا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں یہ عمل جو ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کیا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر میں نے کہا، پھر تو میں مارا گیا، یعنی میرے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ بھی مجھے دکھا دیے جائیں گے اور میرے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مجھے دکھا دیے جائیں گے۔ تو یہ جب سنا
تو اس پر میں نے کہا کہ پھر تو میں مارا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بہت مختلف انداز سے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً۔ اس کے بارے میں پہلے کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا، لیکن اس کے باوجود چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کی بھی ایک اہمیت اور افادیت ہے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ کے موضوعات کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ قیامت کا وہ منظر ہے جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور وہ اس قدر حیران ہوگا کہ وہ دیکھ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اسے، اس زمین کو، جبکہ زمین اپنے سارے راز اور سارے بوجھ جو ہے وہ اگل دے گی، اور انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل چاہے وہ اچھا ہو یا برا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ اس سورہ کا مرکزی مضمون یا مرکزی خیال جو ہے وہ کہہ لے۔ اگر اس سورہ مبارکہ سے پہلے گزری ہوئی کچھ صورتوں کو، یہ مصحف کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ربط یا ایک تسلسل نظر آئے گا۔ سورۃ العلق سے شروع ہوا ایک موضوع جس میں قرآن مجید جو ہے اس کی وحی کا نزول شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا یعنی پڑھ یا پڑھنے کا حکم دینے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نوع انسانی کو یہ حکم دیا گیا وحی کے شروعات کے ساتھ ہی کہ علم حاصل کرو، غور و فکر کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور اس کو پہچانو، اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرو، علم حاصل کرو، اور اس کے مطابق اگر انسان اپنے ماضی سے لے کر اپنے حال تک کے سارے جو منظر نامہ ہے اس کو اگر دیکھے، اس کے اوپر اگر نظر دوڑائے، تو اسے اپنے مستقبل میں آنے والے بہت سارے باتیں جو ہیں اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ علم کی اہمیت اور افادیت کس قدر ہے، وہ اور کس طرح سے بتدریج انسان جو ہے وہ علم کے ترقی منازل جو ہے وہ طے کرتا جا رہا ہے، وہ ہم نے اس سورہ علق میں کچھ پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کیے تھے۔ اس کے بعد پھر سورۃ القدر ہے کہ وہ وہی جو اقرا کے الفاظ سے شروع ہوئی، وہ قرآن جو ہے وہ کب نازل ہوا، وہ کس وقت نازل ہوا، کون سی رات تھی اور وہ رات جو ہے وہ کس قدر و منزلت والی اور کس قدر برکات سے بھرپور ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے جس رات نازل ہوا وہی اس قدر بابرکت اور قدر و منزلت والی رات ہے۔ تو اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے اس سے کہ یہ قرآن کوئی معمولی کی چیز نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو نو انسانی کو قیامت تک آنے والے جتنے بھی نو انسان ہیں سب کے لیے ایکول امپورٹنس اور ایکول برکت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہم نے دیکھا کہ بینہ یعنی ایک انسان کو، اس نوع انسانی کو اس بینہ کی، وہ بینہ کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن، کتاب اور رسول کی اس وقت کس قدر اشد ضرورت تھی اس انسان کو، جس کا ہم نے ابھی تھوڑا سا تذکرہ بھی کیا جب سورہ بینہ کا ہم نے ترجمہ دیکھا تو، کہ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق وہ اس قدر گمراہیوں میں اور اس قدر اپنی اخلاقی کردار کی پستیوں میں گر چکے تھے کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے سنبھال پاتے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتا۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے بینہ انسان کو عطا کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں، اور پھر اس کو نہ صرف نازل کیا، بیان کر دیا، ذکر کر دیا، بلکہ اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں سورۃ البینہ میں بتا بھی دیا کہ جو اس بینہ کو یعنی اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کو اس طریقے کو اچھی طرح سے پکڑے گا، وہی در حقیقت جو ہے نا وہ ایک اچھے اخلاق کا انسان جو ہے وہ ہوگا اور اچھے بدلے کا حقدار ہوگا۔ وگرنہ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ دوسرا رستہ چوز کر کے ایک انتہائی بدترین مخلوق کے طور پر اپنا نام ریکارڈ کرائے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں پھر ایک بدترین انجام جو ہے اس کی طرف وہ پیش قدمی کرتا ہوا آخرت کی منزل جو ہے وہ پا لے۔ تو بینہ جو ہے، اور اس کے بعد یہ سورۃ الزلزال جو ہے وہ، کہ اب وہ جو بینہ، سورہ بینہ میں جو
دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم اس بینہ کو قبول کرو گے تو تمہارے لیے یہ انجام ہے، اور اگر تم اس کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے جہنم کا ایک انجام جو ہے لکھا ہے۔ تو وہ دن جو ہے وہ کب آئے گا، وہ وقت جو ہے وہ کب آئے گا، اس وقت کے حالات و واقعات کیا ہوں گے، اور انسان کی سوچ اس وقت کیا ہوگی، اور اس کو اپنے سامنے کیا دیکھے گا یا وہ کیا پائے گا۔ تو یہ سارا تسلسل جو ہے ہمیں ایک نظر آتا ہے اس پورے سلسلے میں جو پچھلی کچھ صورتوں میں ہم نے دیکھا، اور یہی تسلسل جو ہے اس تسلسل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی پچھلی تین چار صورتیں جو ہم نے دیکھی، ان کے مضامین اور ان کے کنٹینٹ اور ان کے جو مرکزی خیال ہیں وہ اپنے ذہن میں اگر رکھیں، اور اس کے بعد جو سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو بڑی آسانی سے ہم اس کو بہت سارے پہلو جو ہیں اس کو وہ سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اس سے ہم نصیحت بھی یقیناً ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو اس کے لیے ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن انہی مختصر سے پوائنٹس کے ساتھ ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین، اس طرح کہ وہ سخت ہلا دیا جانا۔ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، سخت ہلا دیا جانا یعنی زمین کو زبردست طریقے سے جب ہلا دیا جائے گا یا جھنجھوڑ دیا جائے گا، یا دوسرے معنوں میں جب زمین کو اس انداز سے ہلا دیا جائے گا یا جھنجھوڑ دیا جائے گا یا لرزا دیا جائے گا کہ جس کا تم اس دنیا کی زندگی میں یا جس کا تم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے، جو تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس قدر شدت کے ساتھ اس زمین کو ہلا دیا جائے گا، یا اس زمین کو لرزا دیا جائے گا، اس زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ اب ہم نے اس سے پہلے کچھ جو ہمارے دو تین ہفتے یا ایک مہینے تک کے جو بہت ساری صورتیں جو ہم نے کور کی ہیں، ان کے مضامین میں ہم نے بہت سارے مختلف پہلو جو ہیں ان کو ہم نے جانچنے کی کوشش کی ہے، اور کیونکہ ہم قرآن مجید کو تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اس میں جو کی پوائنٹس جو ہیں، جو چیدہ چیدہ پوائنٹس جو ہیں، ان کو ہم یاد دہانی کے طور پر ہلکا ہلکا سا تذکرہ بھی کرتے جائیں، کیونکہ پوری قرآن مجید میں جو تفصیل آئی ہیں وہ در حقیقت ان سب تفاصیل کی سمری جو ہے وہ ان آخری چھوٹی چھوٹی صورتوں اور چھوٹی چھوٹی آیات کی شکل میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے انسان کی ایک فطرت کے بارے میں دیکھا تھا، یا انسان کی جو اپروچ ہے اس کے بارے میں دیکھا تھا، کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، جو علم کے ترقی کے منازل جو ہے وہ طے کرتا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ علم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ اس کے اوپر اور زیادہ واضح ہوتے چلی جا رہی ہیں، اور زیادہ پورا سر انداز میں وہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ جو جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں فرمایا وہ اسی طرح سے حقیقت ہے۔ آج سے چند سو سال پہلے تک بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قرآن میں ذکر ہوا، لیکن اس طرح سے واقعی ہوں گی یا نہیں، یا واقعی اس طرح سے میٹرز ہیں یا نہیں، آج ہماری لیٹسٹ سائنس ٹیکنالوجی ریسرچ جو ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں کو اسی طرح سے سچ جو ہے وہ ثابت کرتی ہے، اور اس قرآن کی سچائی جو ہے اس کو ماننے پر وہ مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے جیسے انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا، اپنے علم کے اگلے منزلوں پر پہنچتا جائے گا، تو یقیناً یہ آیات جو ہیں وہ مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ اب اس وقت جہاں پر انسان آج کھڑا ہے، اس کی ریسرچ کم از کم یہ ماننے پر تو مجبور ہے، انسان کی آج تک کی ریسرچ جو ہے وہ کم از کم یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کے کا جو منظر مختلف آیات میں مختلف انداز سے تذکرہ کیا ہے، کہ اس زمین کے ساتھ کیا معاملے ہوں گے، کیا وہ ہولناک منظر ہوگا جب یہ قیامت جو ہے یہ واقع ہوگی، وقوع پذیر ہوگی، تو وہ منظر جو ہے اس کو حقیقت ماننے پر آج کا انسان جو ہے وہ مجبور ہے، اور وہ یہ بات مانتا ہے کہ جو حالات و واقعات یا جس طرح کے معاملات چلتے جا رہے ہیں یقیناً ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ اس کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو انسان جو ہے وہ تحقیق کے ذریعے ثابت کر چکا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہو کر رہے گا، اور کچھ جو ہے وہ تھیوریٹیکلی وہ ان باتوں کو ثابت کرنے پر کرتا ہے، یعنی اس کی تھیوری جو ہے، کچھ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جن کے اوپر وہ مضبوط دلائل کے ساتھ انسان جو ہے وہ مانتا ہے، اور کچھ تھیوریٹیکل انداز میں اس کے سامنے وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر اپنی تھیوری کو ہم پیش نظر رکھیں تو ایسا عین ممکن ہے، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا تھا، قرآن کی ایک آیت تھی کہ جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، تو اس ضمن میں ہم نے دیکھا کہ پانی جو ہے، جو اس زمین کے اوپر ہر جگہ پر موجود ہے، سمندر میں تو اس کا کثیر تعداد موجود ہے، پانی کے جو مالیکیول ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن، ہائیڈروجن جو ہے وہ ہائیلی فلیمیبل ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ آگ کو بڑھاوا دیتی ہے، کہ اگر اس زمین کی کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ کیمیکل کمپوزیشن ایسی اس کی چینج ہو جائے، تو وہی پانی جو آج ہمیں آگ کی ضد محسوس ہوتی ہے، وہی پانی جو ہے وہ ایک آگ کا پیش خیمہ بنے گی، اور کس قدر بڑی لیول پر زمین اور آسمان اور اوپر سے اور نیچے سے اور ہر طرف سے تباہی آگ کی آ جائے گی، تو سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی سمندر اگر آگ کی طرح یہ سمندر بھڑک اٹھے تو وہ کیا حال ہوگا اس پوری زمین کے اوپر۔ تھوریٹیکلی انسان جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ ہاں ایسا عین ممکن ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان جو ہے وہ سمجھ چکا ہے، اپنی اپنی جو علم ہے یا اپنی جو بھی ٹیکنالوجی ریسرچ ہے اس کی بنیاد پر۔ اب اس ساری ٹیکنالوجی ریسرچ جو ہے اس کو اگر سامنے رکھ کر یہ آیت کا یہ حصہ دیکھا جائے کہ جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین کو سخت ہلا دیا جائے گا، لرزا دیا جائے گا، ایسا لرزایا جائے گا، ایسا جھنجھوڑا جائے گا کہ تمہاری وہ وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کس طرح سے زمین جو ہے وہ جھنجھوڑی جائے گی یا ہلا دی جائے گی۔ تو اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے سے انسان زمین کے اوپر زلزلہ، عام طور پر زلزلہ جو ہے ہم محسوس جب کرتے ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے زمین جو ہے وہ وائبریٹ کر رہی ہے، ہل رہی ہے، ہلکی پھلکی، یا کہیں پر اس کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو لیکن اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری وجوہات جو ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک وجہ یا کچھ وجوہات یا ساری کی ساری وجوہات جو ہیں وہ ایک وقت میں رونما ہو جائیں گی یا روپذیر ہو جائیں گی، جب یہ وقت جو ہے زلزلے کا، جس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو صرف زلزلہ کہنے کا مطلب، ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہلا دیا جانا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں دو تین عوامل نظر آتے ہیں۔ ایک تو قدرتی عوامل ہیں، قدرتی طور پر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو برے اعظم، جن کو 7 برے اعظموں میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے اس پوری دنیا کو، زمین کے اوپر جو آبادی ہے اس کو، خشک آبادی جو ہے اس کو، تو وہ 7 جو بر اعظم ہے در حقیقت 7 بڑی ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جن کے اوپر آباد کاری ہو گئی ہے انسان کی، جن کے اوپر خشکی ہے۔ تو یہ ٹیکٹونک پلیٹ جو ہے اپنی زمین کے اندر کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے یا کچھ گیسی بخارات کی وجہ سے یا کچھ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے وہ کہیں کچھ جگہوں پر وہ تھوڑا سا اس میں ارتعاش آتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک زلزلہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے۔ اور یہ زلزلہ جو ہے زمین کے اوپر عام طور پر جو آتا ہے، جتنا بھی شدید سے شدید زلزلہ ہو، وہ عام طور پر چند 100 کلومیٹر کے ایریا میں وہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ پوری زمین جو ہے وہ کئی ہزار کلومیٹر جو ہے وہ اس پر محیط ہے۔ تو ایک چھوٹے سے علاقے میں وہ زلزلہ آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ زلزلہ جو ہے کس قدر بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اگر ہم ماضی میں دیکھ لیں تو ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ اسی طرح سے آتش فشاں پہاڑ ہیں زمین کے اندر، جو لاوا پک رہا ہے، وہ کہیں پر کہیں جہاں سے وہ اس کو تھوڑا سا لوپ ہول نظر آتا ہے وہاں سے وہ لاوا پھٹتا ہے باہر کو جب نکلتا ہے، تو اس کی شدت اور حدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس علاقے میں وہ زلزلہ جو ہے اس کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی کی کمی کی وجہ سے، یا زیر زمین جو مٹی یا جو بھی اجزاء موجود ہیں ان میں آپس میں ایک دوسرے کا تناسب جو ہے اس میں کمی بیشی کی وجہ سے زمین جو ہے وہ کبھی کسی جگہ سے دھنس جاتی ہے یا کسی جگہ کی طرف سرک جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی زمین کے اوپر زلزلے جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے اپنے بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ولنریبل ہو گئی ہے، رسک پر ہے کہ اس میں زلزلے جو ہے وہ شدت بڑھ جائے گی، یا انسان جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس کا اپنے کام جو ہے وہ اس کی طرف بڑھاوا دیتے ہیں اس چیز کو کہ زلزلے جو ہیں وہ آ جائیں، جس سے کہ زمین سے بڑی
مقدار میں تیل اور گیس اور دیگر معدنیات اور دیگر ذخائر جو ہیں کان کنی کے ذریعے سے بھی اور زمین سے دوسرے ذرائع سے بھی وہ نکالے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کے اندر جو ایک توازن ہے میٹر کا یا مادے کا، اس توازن میں بگاڑ آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے بہت بڑے بڑے ڈیم جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں بنائے جا رہے ہیں اور کثیر تعداد میں بنائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب بلند و بالا کنکریٹ کے جو بلڈنگ وغیرہ مختلف علاقوں میں جو بنائی جا رہی ہیں، تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یا اس طرح کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی زمین کے اوپر جو تناسب ہے، مطلب ایک وزن کہہ لیں، اس کا وزن کا تناسب جو ہے، ایک بیلنس ہونے کا تناسب جو ہے، اس کو وہ بگاڑ رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیے جانے کے ضمن میں کئی دفعہ دیکھا کہ اس زمین کی حرکت کو بیلنس کرنے کے لیے، سمودھ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑوں کو ایک خاص مقدار تناسب سے گاڑ دیا زمین کے اوپر، تاکہ یہ زمین جو ہے وہ بیلنس رہے۔ اور جو گاڑی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور جو ٹائر میں لگا ہوا جو ایک چھوٹا سا ویل بیلنسنگ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے ویٹ جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں ویل بیلنسنگ کے وقت، اگر خدا نہ خواستہ 120 30 40 پر چلتی ہوئی گاڑی جو ہے یا گھومتا ہوا پہیا جو ہے، اس میں سے وہ ویٹ جو ہے، بیلنسنگ ویٹ جو ہے لگایا جاتا ہے، وہ خدا نہ خواستہ اگر اکھڑ جائے یا نکل جائے تو وہ پہیے کی کیا حالت ہوگی یا گاڑی کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا یقیناً اس چیز کا۔ تو اس زمین کے اوپر اگر ایک توازن جو ہے اس میں اگر بگاڑ انسان جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ زمین کی جو مطلب جو حرکت ہے، تقریباً 40,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ایک دن میں وہ صرف سرکل کے گرد گھومتی ہے، تو کس قدر اس کے اوپر ہیجان آ جائے گا، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اگر وہ ویٹ بیلنس کی طرح، بیلنسنگ ویٹ کی طرح اگر زمین کے اوپر جو توازن ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے۔ اسی طرح سے ماحولیاتی تبدیلیاں بہت ساری ہیں، جس کو آج کل جو ایک ماحولیاتی تبدیلی، جس کو بہت بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، جو کہ جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے اور زمین کے اوپر دوسری تعمیرات کی وجہ سے جو اس کے اوپر منفی اثرات پڑے ہیں، جس کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ وغیرہ جو وہ ہو رہی ہے، خشکی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جنگلات جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹمپریچر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے انٹارکٹیکا جو ہمارا ایک بر اعظم ہے، جس میں برف جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، وہ بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے، جو جو کہ زمین کے اوپر ایک نہ صرف موسم میں ایک عدم توازن کا باعث ہوگی، بلکہ زمین کا جو ایک بیلنس ہے اس میں بھی عدم توازن کا ایک وجہ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زمین میں عدم توازن جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں۔ یہ انسان جو ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو انسان اپنی ریسرچ کے ذریعے سے یا اپنے آج کے حاصل کردہ علم کے ذریعے سے ان کو جانتا ہے یا ان چیزوں کو پہچانتا ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس انسان کو بینہ عطا کیا، جس نے اس انسان کو پوری طرح سے علم دیا، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے، وہ علم یا وہ باتیں جن میں سے اکثر کو آج انسان جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہے، وہی اللہ تعالیٰ انسان کی آج تک کی جو تحقیق ہے اس سے بڑھ کر بھی اسے کچھ چیزیں جو ہے وہ بتاتا ہے، جن کے اوپر اس کی فطرت جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو ماننا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ وارننگ دی کہ جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی جب پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے جائیں گے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ زلزلوں کی وجہ سے، یا پہاڑوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے زلزلے آ سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پروپورشنیٹلی وہ ہو سکتے ہیں، کہ جب پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر چھوڑ دے جائیں گے تو دیکھیں ذرا کہ کس طرح سے عدم توازن اس زمین پر ہوگا، یا زمین کے عدم توازن کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے یا چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جیسا ابھی تذکرہ ہوا آج کی ہی مجلس میں، اس کی طرف زمین کو کوٹ کوٹ کر چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے آگے جا کر مختلف انداز سے دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تذکرہ کر دیا کہ یہ قیامت کا منظر نامہ ہوگا۔ یہ سارے کے سارا ماحول جو ہے یا سارے کے ساری وجوہات جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے
کہ وہ ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو اس انداز میں، اس شدت کے ساتھ جھنجھوڑا جائے گا کہ تم آج اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت کس قدر وہ ہولناک منظر ہوگا۔ اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی ایک آیت میں واضح کر دیا کہ وہ جب منظر ہوگا وہ کس قدر ہولناک ہوگا، اور انسان جو ہے وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اس کا تذکرہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا کہ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا، جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے کہ وہ نشے میں ہوں گے، مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت عذاب ہے۔ کہ وہ دن جس کے بارے میں آج ہمارا علم جو ہے وہ ہمیں بہت ساری باتیں ماننے پر مجبور کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ تم ان چیزوں تک نہ مت رہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہولناک منظر ہوگا جس کا تم آج اس دنیا کی زندگی میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو تھا وہ ابتدائی منظر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ بہت ساری آیات جو ہیں ان کو جمع کر دیں تو وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ کس قدر بڑے لیول پر ہولناکی اور تباہی ہوگی۔ اور یہ تو قیامت کا ابتدائی منظر ہے جو پہلی ہی آیت میں یہاں پر تذکرہ ہوا۔ اب اس لیول تک، یعنی اس منزل تک یا اس منظر تک انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ماننے پر مجبور ہے، اپنی جو مادی اس کا جو تعلیم یا علم ہے اس کے مطابق، جیسا کہ کئی دفعہ تذکرہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد کے لیول جو ہیں وہ بھی تذکرہ کرتا ہے، جس پر انسان جو ہے، آج کے دور کا انسان جو ہے وہ شش پنج میں ہے۔ اس سے پہلے تو یقیناً بہت سارے ایسے معاملات تھے جو اس کے سامنے واضح نہیں تھے، لیکن آج کا انسان اگر وہ اپنی فطری جو اس کی فطرت ہے اس کے مطابق اگر وہ انسان سوچ سمجھ رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو آج اس کو سمجھ آئی ہیں، جو اس سے چند صدیاں پہلے اس کو سمجھ نہیں تھی، آج اسی طرح سے سچ ماننے پر مجبور ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی وہ باتیں جو اس کے بعد آنے والے منزلیں جو ہیں یا اس کے بعد آنے والے لیولز ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، ان کے اوپر بھی وہ یقین کرے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن انسان اگر من مانی کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر بتا دیا، اور یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کی وہ باتیں جو اس سے پہلے ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھی آج ہمیں حقیقت ہوتی نظر آتی ہیں، اسی طرح سے وہ باتیں جو اب بعد میں آنے والی ہیں جو آج ہمیں حقیقت ہوتی ظاہری مادی اعتبار سے نظر نہیں آتی، یقیناً اسی طرح سے وہ ہو کر رہیں گی۔ تو اس کی اگلی منزلوں میں سے کچھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آگے کیا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ باہر نکال دے گی زمین اپنے بوجھ، اور زمین جو ہے اسی طرح سے اپنے بوجھ جو ہے وہ باہر نکال دے گی۔ ایک تو زلزلے کی وجہ سے بھی یہ عین ممکن ہے، اور یقیناً ایسا ہوگا۔ دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس زمین کو کہ اپنے بوجھ جو ہے وہ باہر نکال دے۔ زمین جو ہے مختلف طرح کے بوجھ جو ہے وہ اٹھائے پھر رہی ہے۔ بوجھ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ایک انسان جو ہے صحت مند جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، لیکن وہ اپنے اوپر بہت سارے بوجھ جو ہے جب کوئی ویٹ اٹھاتا ہے، جب کوئی ایکسٹرا ایسی چیز جو اس جسم کو مطلب ان بیلنس کر دے، جو اس جسم کو مطلب کہہ لے کہ کسی ہیجان میں مبتلا کر دے، کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، یا کسی آزمائش میں ڈال دے، یا کسی سختی میں ڈال دے، یا کچھ بھی اس طرح کا عنصر اس کے اوپر آئے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے اوپر بوجھ آ گیا، یہ میرے اوپر مصیبت آ گئی، یہ میرے اوپر ایک مشقت یا مشکل ہی آ گئی۔ تو اسی طرح سے زمین جو ہے، اگر تو وہ صرف فطرت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے سب کو، اس فطرت کے مطابق چلتا رہے انسان، تو پھر تو زمین کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر وہ نارمل چیزیں ہیں جن کو وہ لے کر وہ اٹھائے پھرتی ہے۔ جیسے انسان اگر نارمل حالات میں دیکھے تو اس کے اوپر ہوا کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، جو کہ انسان ہوا کے ایک بوجھ کو اٹھائے ہوئے، جس کا انسان کو اندازہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کر دیا ہوا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس زمین کو زمین کے اوپر بوجھ کریٹ کر رہی ہیں، زمین کے اوپر ان بیلنس کر رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ اگر ہم کرتے چلیں تو
زمین میں چھپے ہوئے خزانے جن کے لیے انسان مارا مارا پھر رہا ہے، اور زمین کے ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر مارا ماری کر رہا ہے، اور زمین کو بھی کھود رہا ہے اور اس میں سے بھی وہ خزانے جو ہے تلاش کر رہا ہے، تو زمین میں چھپے ہوئے خزانے جو ہے، وہ زمین میں خزانے جو ہے وہ اس خزانوں کو زمین سے، وہ زمین جو ہے وہ باہر اگل دے گی۔ اس کے علاوہ انسان، جو انسان بذات خود جو اس زمین کے اوپر بوجھ ہے، زمین کے اوپر بہت سارے معاملات کرتا ہے، بہت سارے مطلب ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے، تو زمین انسان اٹ سیلف جو ہے وہ جب مر کر مٹی ہو گیا تو اسی زمین میں وہ ملا پڑا ہے، تو اس انسان کو یہ زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگل دے گی، اور وہ زندہ جیتا جاگتا اسی طرح سے دوبارہ سے انسان کے روپ پہ بن کر کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اسی طرح سے جو زمین جو ہے وہ مال و دولت جس کے لیے انسان جو ہے وہ دنیا میں لڑتا رہا جگڑتا رہا، لیکن آخر کار وہ مال و دولت جو ہے وہ اسی زمین پر چھوڑ کر مر گیا، اسی زمین پر اسی طرح سے اس نے اس مال و دولت کو چھوڑ دیا۔ یہ پورے پورے زمین کے خزانے جو ہے یہ تو ان کی ملکیت جو ہے وہ تو الٹیمیٹلی اللہ کے پاس ہے۔ انسان جو ہے وہ آتا ہے عارضی طور پر، اس کو اللہ تعالیٰ یہ خزانے دیتا ہے، اس میں سے وہ کچھ کماتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، برے عمل کرتا ہے، اور ان سارے خزانوں کو اسی زمین پر چھوڑ کر وہ آگے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس زمین پر وہ خزانے جن کے اوپر وہ انسان جو ہے لڑتا بڑھتا رہا، اس نے کمائے، اس نے سارے جمع کیے، لیکن اس کو چھوڑ کر چلا گیا، تو وہ سارے خزانے جو ہے یا سارا مال و دولت جو ہے وہ ایک جگہ پر ڈھیر لگا کر زمین جو ہے وہ رکھ دے گی، اور انسان دیکھے گا کہ یہ تو وہی مال ہے جس کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی جو ہے اپنی ضائع کر دی یا گنوا دی۔ اور سب سے بڑھ کر تو سب سے اہم بوجھ جس کا تذکرہ یہاں پر ملے گا یا اگلی آیات میں ملے گا، وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ راز اگل دے گی، زمین جو ہے وہ بھید اگل دے گی، انسان کے اعمال اور اس کے بھید، وہ بھید کیا ہے؟ در حقیقت انسان کے اعمال ہیں، جو اگلی آیات میں ہمیں اس کی تھوڑی سی تفصیل ملے گی۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس زمین کی پشت پر ہی کرتا ہے، جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے، چاہے وہ چھپ کر کر رہا ہے، چاہے وہ سب کے سامنے کر رہا ہے، وہ اسی زمین کی پشت پر کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی الفاظ بھی اگر وہ بولتا ہے تو اسی زمین سے اٹھے ہوئے ذرات، اسی زمین سے کے اوپر موجود جو ہوا ہے اس میں لہروں کی شکل میں وہ ٹریول کرتی ہے، اور لہروں کی شکل میں وہ دوسرے جگہ پر پہنچتی ہے، تو وہ زمین جو ہے وہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہی ہے، یعنی زمین جو ہے یہ انسان اس زمین کی پشت پر جو جو عمل کر رہا ہے، چاہے وہ دوسروں کے سامنے ہے، چاہے وہ چھپا کر ہے، تو یہ زمین جو ہے اللہ کے حکم سے وہ ریکارڈ کرتی جا رہی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وہی کافی ہے ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہ ریکارڈنگ انسان کے اعمال کی وہ مختلف انداز سے ہو رہی ہے۔ کرامن کاتبین جو ہیں وہ بھی انسان کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، انسان کے اپنے اعضاء جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی انسان کا اپنا جسم جو ہے وہ اپنی ریکارڈنگ کیے جا رہا ہے ہمیشہ کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے زمین جو ہے وہ بھی انسان کے جو اعمال ہیں ان کی ریکارڈنگ کرتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ انسان کو سنا دے گی، اور انسان جب وہ سنے گا تو وہ ششدر رہ جائے گا کہ یہ کیا، یہ میرے اعمال سارے کے سارے اعمال ہی میرے سامنے آ گئے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا زمین نے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آخری آیات جس کا بارے میں وہ ابو سعید خدری کی روایت، کہ وہ جب یہ آخری دو آیات سنی تو وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ پھر تو میں مارا گیا کہ میرے سارے چھوٹے اور بڑے عمل جو ہیں اچھے برے سارے ہی زمین نے پیش کر دیے، لیکن وہاں پر پھر اس انسان کو، لیکن ہر انسان کو نہیں، اس انسان کو جو کہ وہ بینہ جس کا ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں تذکرہ سنا، دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، جس نے وہ بینہ کو کی شہادت دی اور اس کے مطابق اس نے اپنا معاملہ درست کیا، اس کے لیے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ دھلتے چلے جائیں گے، لیکن جو اس کا انکاری رہا اس کے لیے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے وہ بھی بڑے سے بڑا وبال کی صورت میں اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ بہرحال زمین جو ہے وہ خزانے اپنا بوجھ جب نکالے گی، اس میں سب سے اہم بوجھ جو ہے وہ انسان کے اپنا کردار اور اعمال جو ہیں وہ اس کی گواہی کی شکل میں وہ باہر نکال کھڑی کرے گی، اور اس وقت انسان جو ہے وہ کس قدر حیران ہوگا۔ وقال الانسان ما لہا، اور وہ کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یعنی دو معاملے ہو سکتے ہیں، ایک تو
یہ وہ جو زمین کے اوپر جو زلزلہ آئے گا اس کو جب وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا، حیران ہوگا کہ یہ کس طرح سے اس قدر ہولناک تباہی کا منظر ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس زمین کو۔ یا دوسرا جو پچھلی آیت کا، کہ وہ اپنے بوجھ جب نکالے گی یا اگل دے گی، اور خاص کر اس کے اعمال کو ظاہر کر دے گی، تو وہ کہے گا کہ یہ اس زمین کو کیا ہو گیا کہ میرے سارے راز جو ہے یہ اگلتی جا رہی ہے زمین۔ یوم ایزن، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم ایزن تحدث اخبارہا، کہ وہ بیان کر دے گی ساری کی ساری خبریں، یعنی یہ وہ راز ہے جو زمین اگل دے گی، جس کو سن کر یا جس کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ کر انسان جو ہے وہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 جو ہے، اس میں ہمیں منکر حدیث جو ہے، یہ انسان جو ہے وہ دو طرح کے انسان وہاں پر ہوں گے۔ ایک تو وہ ہے جس نے وہ بینہ کا اقرار کیا ہوگا، یا بینہ کو جس نے قبول کیا ہوگا، اس کے لیے تو یہ ماحول جو ہے وہ مطلب آسودہ آسودہ ہوگا، کیونکہ اس نے تو یقین کر لیا کہ ہاں کل کو یہ وقت جو ہے میرے اوپر آنے والا ہے اس زمین کے اوپر۔ تو اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ماحول جو ہے وہ جانا پہچانا ہو، لیکن خاص کر جس نے ان چیزوں کا انکار کیا اس کی حالت کیفیت وہاں پر بہت بگڑی ہوئی ہوگی، اور وہ وہاں پر بہت پریشان ہوگا۔ کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں کہ وہ کہے گا، یہی انکاری جو کفر کرنے والا انسان کہے گا کہ کس نے ہمیں اپنی خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ تو اس کے جواب میں اس کو کہا جائے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی طریقے سے، اور سچ کہا تھا۔ کہ یہ وہی منظر ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے دنیا کی زندگی میں، آج یہی منظر تمہارے سامنے حق اور سچ بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو وہ انسان جو ہے وہ وہاں پر ششدر ہو جائے گا، اور گھبرا جائے گا، اور حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر زمین جو ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے راز جو ہے وہ اگل دے گی، اپنے بھید جو ہے وہ بہت سارے بتا دے گی۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے اگر ایک دو کا تذکرہ کرتے چلے ہم، تو مسند احمد کی ایک حدیث ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا، یہ آیت پڑھ کر کون سا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ تو یہ آیات پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو کہ اس کے وہ کیا حالات ہوں گے جس کو وہ ظاہر کر دے گی، یا جو وہ کیا بوجھ ہوں گے جن کو وہ اگل دے گی؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، اور وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین وہاں پر بیان کرے گی یا اگل دے گی، راز جو ہے جن کو وہ اگل دے گی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ یعنی زمین کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس کی وہ خبر وہ کل کو گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہ کرے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اہم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سارا مال جو ہے اس کو تقسیم کر دیتے اور اس کو خالی کر دیتے، تو اس میں 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر کہتے کہ تجھے گواہی دینی ہوگی، زمین کو کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ تجھے خالی کر دیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری ہمیں روایات اور احادیث بھی ملتی ہیں جو ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین کے اوپر کیا ہوا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی عمل، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، زمین اس کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ وہاں پر سنا دی جائے گی۔ اور یہ بات دوبارہ سے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے کافی،
کہ زمین جو ہے وہ کس طرح سے ریکارڈنگ کرے گی. آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور وسائل اور ذرائع جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بول سکتی ہیں. ایک بے جان سپیکر جو ہے، جب اس میں سے آواز کریٹ ہو سکتی ہے ہوا کے ذریعے سے، مختلف چیزوں سے ہوا کے گزر جانے سے جب آواز جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تو قدرت میں ہے کہ وہ طاقت عطا کرے ہر چیز کو کہ وہ اپنا ماضی اور حال جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گواہی دے مختلف طریقے سے. تو کس طرح سے کرے گی واللہ عالم. لیکن آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی یہ بھی ہمیں بات ماننے پر مجبور ہے کہ عین ممکن ہے ایسا، عین ممکن ہے ہو کر رہے گا ایسا کہ مختلف چیزیں جو ہیں اللہ کے حضور وہ گواہی دیں گے انسان کے بارے میں یا مختلف واقعات کے بارے میں. اور جب اس کو زمین جو ہے وہ خبریں دے دے گی بھی ان ربک اوحا لہا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ بے شک تیرے رب نے وہی کی ہوگی، یعنی تیرے رب کے حکم سے، اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوگا کہ زمین جو ہے وہ اپنے خزانے بھی باہر پھینک دے گی اور گواہی بھی دے گی اس انسان کے حق میں بھی اور اس کے خلاف بھی، اچھے عمل کی بھی اور برے عمل کی بھی. یوم اذن، اس دن، یصدر الناس اشتاتن، لوگ جو ہیں وہ لوٹیں گے الگ الگ ہو کر. اس دن جو لوگ ہیں وہ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے. یہ الگ الگ ہو کر لوٹنا جو ہے وہ دو مفہوم ہے. ایک تو زمین جو ہے وہ بوجھ اگل دے گی، اس میں انسان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو کر زمین سے نکل کھڑا ہوگا. تو وہ پھر جو ہے انسان، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا مختلف وجوہات، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فردن فردن ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے اپنا نامہ اعمال یا اپنے اپنے معاملات کے ساتھ وہاں پر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، الگ الگ ہو کر حاضر ہوگا. یعنی فردن فردن وہاں پر اس کا معاملہ جو ہے وہ ہوگا یا پیش کیا جائے گا یا نپٹایا جائے گا. یا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف گروہوں یا مختلف ٹولیوں کی شکل میں، الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں وہاں پر انسانوں کو مطلب گھیر گھیر کر لایا جائے گا. جیسا کہ مختلف علاقوں میں جہاں پر وہ ان کی باقیات موجود ہیں وہاں سے وہ اٹھیں گے اور انہی علاقوں کے گروہ کی شکل میں وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے حشر میں، میدان حشر میں. یا ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے، یا ان کی امتوں کی وجہ سے، ان کی قوموں کی وجہ سے. مختلف نبیوں کی قومیں جو ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا، یا مختلف طرح کے اچھا کام کرنے والے لوگ صالحین کے اور برے کام کرنے والے لوگ مجرمین کے، ان کے مختلف گروہ جو ہیں وہ وہاں پر بنا دیے جائیں گے. تو مختلف لیولز میں مختلف طرح کی یہ گروہ بندی ہوگی وہاں پر، جس کے بارے میں یہاں پر ہمیں مختلف انداز سے تذکرہ ملتا ہے کہ اس دن جو ہے لوگ مختلف گروہوں میں بانٹ کر یا فردن فردن یا مختلف گروہوں ٹولیوں کی شکل میں ان کو وہاں پر حاضر کر دیا جائے گا. وہ وہاں پر لوٹیں گے اللہ کے حضور. لیراؤ، کس لیے لوٹیں گے؟ لیراؤ اعمالہم، تاکہ وہ سب دکھائے جائیں ان کے اعمال، تاکہ ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں یا دکھا دیے جائیں. یعنی وہ اپنے اعمال کو وہ دیکھ سکے گا وہاں پر. اب وہ کیسے اعمال ہوں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو عمل کرے گا ذرہ برابر بھی اچھا وہ اس کو دیکھ لے گا. یعنی دنیا کی زندگی میں جو اس نے ذرہ برابر بھی کوئی عمل اچھا کیا ہوا ہے، کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، تو وہ وہاں پر اس کو دیکھ لے گا یا پا لے گا یا اپنے سامنے موجود پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو عمل کرے گا ذرہ برابر بھی برا، گناہ کا، وہ بھی اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا یا اپنے سامنے پا لے گا. اب وہ ذرہ برابر بھی اس نے جو عمل کیا ہوگا، چاہے وہ اچھا ہوگا یا چاہے وہ برا ہوگا، وہ اپنے سامنے وہاں پر وہ پا لے گا. ذرہ جو ہے اس کے بارے میں کافی سارے مختلف معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. ذرہ جو ہے وہ چھوٹی سی، بالکل نہایت ہی چھوٹی اور حقیر سی چیز کو کہتے ہیں. چیونٹی جو ہے اس کو بھی ذرہ کے طور پر مطلب تشبیہ دی جا دیتے ہیں. کئی دفعہ یہ جو گرد و غبار اڑتا ہے، جو روشنی کی ایک جو لکیر ہے اس میں ہمیں گرد و غبار جو اڑتا پھرتا نظر آتا ہے، اس کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے اس کو بھی ذرہ کے طور پر. لیکن اس کو ایٹم جو ہے، جو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایٹم جس کو ہم کہتے ہیں، جو کچھ وقت تک، دیر تک، پہلے تک تو ناقابل تقسیم ذرہ تھا. تو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس سے چھوٹی چیز ممکن نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جاتا، وہ در حقیقت ذرہ ہے.
ذرا کی مختلف سے ڈیفینیشن جو ہے وہ دیکھیں اگر، تو اس کا مطلب معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ انتہائی چھوٹی چیز، جس سے چھوٹی چیز ممکن نہیں، وہ در حقیقت ذرہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو کہ انسان کبھی اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کیا، کبھی اس کو اگنور کر دیا، یا کبھی جس کو اس نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، جس کے اوپر اس نے کبھی توجہ نہیں دی، جو کہ اس کے لیے بالکل بے قدر تھا، بالکل بے معنی تھا، بالکل بے وقت تھا، وہ بھی وہاں پر، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، اس کو بھی وہاں پر وہ اپنے سامنے پائے گا، حاضر پائے گا، یا اپنے سامنے وہ دیکھ لے گا۔ جیسا کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، چنانچہ تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس نامہ اعمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے۔ اس نے تو یعنی اس اعمال نامے تو نے میں اس اعمال نامے نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ ہی کسی بڑی چیز کو چھوڑا، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس میں موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی جو جو انسان نے اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے اس کو پوری طرح سے ریکارڈ کرے گی یہ زمین، اور اس کے سامنے جب وہ پیش کیا جائے گا اور وہاں پر وہ حیران ہوگا، یہ جو قال الانسان ما لہا، کہ وہ حیران ہو کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تو وہ یہ حیرانگی اس کی جو ہے وہ مختلف منازل پر ہوگی، یا مختلف جو لیولز ہوں گے قیامت کے، ان میں مختلف انداز میں ہوگی، اور جب وہ نامہ اعمال دیکھے گا تو اس پر بھی وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا ہوا کہ میرے چھوٹے سے چھوٹا معاملہ وہ بھی میرے سامنے رکھ دیا گیا، جس کو میں نے کبھی مطلب اہمیت ہی نہیں دی تھی، جس کو میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہمارے لیے ہے اس سورہ مبارکہ میں، کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل چاہے وہ اچھا ہے اس کو بھی پوری طرح سے ریکارڈ کر کے پیش کیا جائے گا، لہٰذا وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کوئی یہ سوچ کر نہ ترک کرے کہ یہ تو بالکل معمولی تھا، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اسی طرح سے چھوٹے سے چھوٹی برائی جو ہے اس کو بھی وہاں پر ریکارڈنگ شکل میں وہاں پر حاضر کیا جائے گا، اس لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے، یا چھوٹی سے چھوٹی لذت گناہ کی جو ہے، اس کو بھی حاصل کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یا اس سے بھی دور بھاگنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے یہ بھی کل کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کی بھی اسی طرح سے پکڑ ہوگی جس طرح سے بڑے بڑے گناہوں یا بڑے بڑے معاملات کی ہوگی۔ اس کے بارے میں بہت ساری روایات یا حدیث بھی ہیں، ان میں سے اگر ہم چند کا تذکرہ کرتے چلیں تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تم ضرور اس کو اپنانے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ بھی تمہیں جہنم سے یا دوزخ کی آگ سے بچانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صحیح روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول پانی ڈال دینا ہی کیوں نہ ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کہ کسی نے کوئی پانی کا برتن آگے کیا، اس میں تم پانی تھوڑا سا اپنا ڈول میں ڈال دو، یہی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی چھوٹا مت سمجھو۔ یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، اس کو مسکرا کر اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، یا اس کو ملنا، یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، اس کو بھی تم حقیر مت سمجھو۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ جو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ مطلب لین دین کرتی ہیں کچھ روزمرہ کی چیزوں کا، اشیاء کا، تو اس میں کوئی تحفہ بھی ایک دوسرے کو اگر بھیجے، تو اگر کسی نے کوئی تحفہ بھیجا ہے تو کسی کے تحفے کو حقیر بھی مت سمجھو، کہ چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی، کہ مطلب ہم کسی نے کوئی گفٹ دیا ہے تو اس کی ویلیویشن کرتے ہیں، جو کہ انتہائی ایک شرمناک ایک بات ہے، بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا خلوص جو ہے اس کو ویلیو دینی چاہیے، کہ کس قدر خلوص کے ساتھ کسی نے وہ تحفہ جو دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے،
اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرستش ہوگی، ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گی اور یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی برائیوں یا چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر آدمی کے اوپر پیش کیے جائیں گے اور وہ اس آدمی کو ہلاک کر دیں گے۔ تو لہذا چھوٹے اور بڑے گناہوں کے ضمن میں بھی بہت اہم ہمارے لیے یہ آیات ہیں دونوں، بلکہ تینوں، کہ جس دن وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ذرہ برابر جو اس نے کام کیا ہے اس کو بھی وہ خوب اچھی طرح سے اپنے سامنے وہ پا لے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر اچھا ہے تو اس کو کر گزرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اور اگر وہ برا ہے یا گناہ کا ہے تو اس سے دور بھاگے اور بہت دور بھاگے، اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ وہ سارے کے سارے اعمال ان کو وہ اپنے سامنے پائے گا اور اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں اس سے اگلی منزلوں کے طے ہوں گے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل جو ہے اس کو بھی کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی یہیں پہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سب کو دعا میں ضرور جا رکھیں، وقت کافی ہوتا ہے انشاءاللہ، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت پہ شروع کریں اور اپنے وقت پہ اس کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائے، جو جو ہماری پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے اور اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم کرے۔ ہمیں چھوٹے سے چھوٹا جو نیکی کا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں میسر کرتا ہے، ہمیں مواقع جو ہے وہ فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور بہت سارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور اکثر اوقات آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ دیگر بھی جتنے احباب ہیں ہمارے جو صحت کے معاملات میں، دیگر معاملات میں پریشان ہیں، جابس، کاروبار، رزق اور اس طرح کے معاملات میں، خاندان کے بہت سارے معاملات ہیں، بچے کے بہت سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں ہمیں آسانیاں اور رسودگیاں عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کے رزق سے آخرت کا رزق کمانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی اور عزیز و قارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی برزخ کی زندگی کو، اور ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں جو ہے وہ ان کے لیے کھولے، اور ان میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔